بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اسلام میں معاشرت کی بڑی اہمیت ہے، اسی وجہ سے معاشرت کے مختلف احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن شریف میں بیان کیے گئے اور احادیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معاشرت میں جو سب سے نازک رشتہ ہے لیکن اہم رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے ہر دو کو، شوہر کو بھی بیوی کو بھی بڑی سختی سے تاکید کی، شوہر کو وارننگ دی کہ بیوی پر ظلم ہوگا، ستم ہوگا، زیادتی ہوگی اور اس کی حق تلفی ہوگی تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو۔ اور کہاں کوئی عیب اگر نظر آئے کسی خامن کی نگاہ میں بیوی کا تو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح دی کہ اس عورت میں صرف عیب ہی عیب، خامیاں ہی خامیاں نہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، تم اچھائیوں کی طرف دیکھ کر اس کی خامیوں کو درگزر کر دو۔ اور کہا کہ اگر تم ان کی خامیوں کی اصلاح کرنے لگو گے اور ضرورت سے زیادہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو آقا نے فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہوئی ہیں، یہ ٹیڑھی ہی رہیں گی، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ بعض عیوب اور بعض خامیاں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد جان کر بوجھ کر ان کو نظر انداز کر کر اس کے محاسن اور اس کی خوبیوں کی طرف نگاہ ڈال کر وہ اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے۔ یہ حدیث پاک کی تاکید ہے۔ خامیوں میں الجھا رہے، یہ دودھ کی جھولی بن جائے، بیوی مریم بن جائے، اماں حوا بن جائے، یہ تو قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن رہے گا، اس کو برداشت کر کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ مرد کو حکم دیا گیا، یہ مرد کو تاکید کی گئی۔ آج اصل جو لڑائی ہے وہ لڑائی اس بات کی کہ میرا حق بیوی کیوں نہیں ادا کرتی، اور بیوی کو شکوا کہ شوہر اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتا۔ آج اس بات کی فکر نہیں کہ میرے ذمے کیا کام ہے، آج اس بات کی فکر کہ سامنے والے کے ذمے میرے تعلق سے کون سی خدمت سپرد کی گئی ہے۔ شوہر یہ نہیں دیکھتا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، وہ ادا کرے، بلکہ گھر میں داخل ہونے کے بعد فکر اس کی کہ بیوی میرے تعلق سے جو حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، اس پر کیوں نہیں کرتی۔ اور بیوی یہ سوچتی ہے کہ قرآن صرف ون وے ٹریفک نہیں ہے، اس نے شوہر کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، وہ میرا کیوں حق ادا نہیں کرتا۔ یہ حقوق کے ٹکراؤ اور حقوق کے جنگ کی وجہ سے طلاق کی نوبتیں، خلا کی نوبتیں، اور جہاں کمینے خصلت کے لوگ جہیز میں بکے ہوئے ہیں، طلاق کے بغیر، خلا کے بغیر جورو کے غلام بن کر اس کے کپڑے دھو کر اس کے بچوں کی پرورش، طلاق اس وقت ہوگی جب مرد ہوگا نا، غلام اس وقت ہوگا جب یہ مرد ہوگا۔ وہ عورت شادی میں مرد بک چکا ہے،
सामान जहेज का एक हिस्सा बन चुका है, तो अब मर्द औरत में निभाव ना हो तो तलाक है, खुला है। अब इस मर्द को कैसे निकाले? ये मर्द तो पहले से ना मरता है, ये बिक चुका है, अभी तक इसने मेहर देने का नाम नहीं लिया, कमाता नहीं, औरत को परवरिश नहीं करता, औलाद की तरबियत नहीं करता, औरत की कमाई पर जी रहा है, ससुराल के निवाले खा रहा है, बीमार हो बिल वहां बैठकर पैसा, ये मर्द नहीं है, ये गुलाम है। जैसे पुराने जमाने में नौकर खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, इसे तलाक के क्या माने? बीवी अलग जाकर सोफे पर सो गई, हो गई तलाक। अलग कमरे में सो गई, अजी मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखती, ये क्या बिगाड़ लेगा? ये बिक चुका है ये। इसीलिए शादी को शरीयत के मुताबिक मर्दाना हैसियत से जो करता है वो फाट की जिंदगी और बादशाह की जिंदगी गुजारता है। शादी को जो शरीयत से हटकर जहेज के इवज बेचता है, डिग्रियों का और अपनी सनदों का सौदा करता है, उससे तलाक क्या? जब चाहे बीवी फूंक कर रखेगी और जब चाहे उसे बुलाएगी। हदीस में क्या है? औरत अगर तन्नूर पर हो, मर्द उसे बुलाए तो आका ने फरमाया कि उसको आना चाहिए। यहाँ उल्टा मामला, मर्द चाहे मैकेनिज्म का काम कर रहा हो, टिंकरिंग का काम कर रहा हो, पेंटिंग का काम कर रहा हो और मेम साहिबा ने बुलाया तो उसको आना पड़ेगा। मर्द रहा तलाक खुला ये मर्द और औरत के दरमियान है, ये बिकाऊ माल के दरमियान नहीं। जिस दिन ये बिका जहेज के एवज और जिस दिन ये बिका घर जमी के एतबार से, इसकी मर्दानियत उसी वक्त चली गई। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वसाया के अंदर लिखा है कि मर्द को चाहिए अपने ससुराल में सोए भी नहीं। हजरत ने अपनी वसीयत में लिखा है और लिखा है कि मर्द अपनी ससुराल में सोएगा और बीवी से मुलाकात करेगा, हमल ठहरेगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बच्चा जो पैदा होगा वो बुज़दिल पैदा होगा। क्यों? औरत को शान, ये मेरे बाबा का पलंग, ये मेरे बाप का बंगला, तू वहां गुलाम बनकर, यही गुलामी अगर औरत के खरीदे हुए माल में बंगला बनाया गया है, उसके आमदनी में खा रहा है, तो जिस तरीके से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमाने के अंदर बिकने का तसव्वुर ही नहीं था, मर जाता था, बिकता नहीं था, बगैर शादी के रह जाता, बिकता नहीं था। आज कमीना जमाना, मलून जमाना, डिग्रियां बिक रही है, सनद बिक रही है, मर्द बिक रहा है, जोड़ा ले रहा है, जहेज ले रहा है। जिस दिन इसने लिया उसी दिन इसकी मर्दानियत खत्म हो गई। अब ये जोरू का गुलाम रहा, गाड़ी में बैठा, जाना पड़ेगा, वरना कहे तेरे बाप के घर से लाया क्या गाड़ी, ये मेरा बाबा दिया तो, ये मेरा भाई लोन में दिलाया, ये घर तेरे बाप का क्या रहा क्या? जैसे मर्द औरत को इस्तेमाल करने की बात है, अब ये गुलाम बीवी का बंधुआ मजदूर रहकर जिंदगी गुजार रहा है। तो यहाँ जो जंग है हुकूक की जंग है। औरत ये चाहती है कि मर्द मेरा हक अदा करे, ये तो मर्दों औरतों की बात है, ये हिजड़ों के अहकामात और ना मर्दों के अहकामात ना फिक़े की किताबों में है, ना कुरान की आयतों में है, ना नबी की रिवायतों में है, उनका इंसानों में शुमार ही नहीं है। जो हिजड़े बिकते हैं औरत के माल के एवज और दौलत के एवज, आप देखें जर्रे जर्रे के हक पेशाब का खतरा गिरता है, उसका हुक्म है। एक एक चीज का औरत की बाकी नापाकी अगर बढ़ जाए, अगर घट जाए, अगर जो है दरमियानी हो जाए, हत्ता के उस नापाकी का रंग बदल जाए, फिक़ह की किताबों में इसकी सराहत है, लेकिन उस हिजड़े की कोई बात नहीं, इसलिए कि उसका आदमियों में शुमार नहीं है। फिक़े में जो मसाइल बयान किए जाते हैं वो इंसानों के, मुसलमानों के, बिकने वाले हिजड़े ना हिदाया में, ना फतावे आलमगीरी में, ना दुर्रे मुख्तार में, ना शामी में, ना आपको किसी दारुल इस्लाम में इसका जिक्र मिलेगा। ये अलग डिक्शनरी, अलग फिक़ा बनानी पड़ेगी हिजड़ों की कि जो जहेज के एवज बिकते हैं
ایسی شادی کی محفلوں میں کہ جہاں دلہا بکتا ہے اور جہاں دلہن والے بولی لگا کر لڑکے کو خریدتے ہیں، داڑھی والوں، پیشانی پر نماز کا گھٹا رکھنے والوں، حرام ہے ایسی مجلس میں شریک ہونا۔ ابھی حال میں پاکستان کے ایک عالم دین کا بیان ہم نیٹ پر سن رہے تھے، اتفاقاً جس وقت ہم نے نیٹ آن کیا اسی وقت حضرت کے بیان کا یہ جملہ نکل رہا تھا کہ کسی باطل کی محفل کے اندر کسی نیکوکار کا شریک ہونا گناہ کبیرہ ہے، اور اگر وہ اس محفل میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ان کے دلوں کے ساتھ ربط کر دیتا ہے۔ یہ سوچ میں پرہیزگار بھائی، انہیں جہیز لیا تو لے کو مریں گے، انہیں بفے سسٹم میں کھایا تو کھا کو مریں گے، انہیں ویڈیوگرافی کریا تو کر مریں گے، انہیں کیمرہ لیا تو لے کر میں جا رہا ہوں دوست کا حق ادا کرنے، سالے کا حق ادا کرنے، سالی کا حق ادا، سب کا حق ادا کر رہا ہے۔ اللہ رسول کہاں چلا گیا؟ قرآن نے کہا ان کی طرف تم نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور آقا نے فرمایا من کسر شواد قوم فہو منہم، جو مسلمان کسی باطل جماعت میں، غلط جماعت میں جا کر شامل ہو کر اس کی تعداد بڑھائے گا۔ شادی میں آنے والے کتنے افراد تھے دعوتی؟ 1999، اس کو بھی رخا ملا تھا، اب یہ چلا گیا تو جانے سے تعداد بڑی نہیں بڑی، 2000 ہو گئے، 2000 سے بیوی کو لے کر گیا 2001 ہو گئے۔ حدیث نے کیا کہا؟ من کسر سواد قوم، جو کسی باطل جماعت کی تعداد کو خود شریک ہو کر اس تعداد کو بڑھتی نہیں بڑھتی تعداد 5000 ہے، میں گیا تو 5001، میری بیوی گئی 5002، میرے بچے گئے 5004، تعداد بڑھتی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جو کسی مجمع میں جا کر اس کی تعداد کو بڑھائے گا فہو منہم، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس کو جو عذاب آئے گا وہی عذاب ان کو بھی آئے گا۔ ابھی کویت یا دبئی کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شادی خانے کے اندر دلہن کو ودا کیا جا رہا تھا، پنڈال میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا کہ شریک ہونے والے خدا جانے کتنے متقی پرہیزگار اور نمازی رہے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ اس مجلس میں شریک تھے 200 افراد اس پنڈال میں جل کر مر گئے۔ عذاب جو آئے گا سب کو ملا کر آئے گا، یہ نہیں کہ میں پرہیزگار، میری داڑھی، میرے پیشانی پر نماز کا گھٹا۔ اسی طریقے سے علماء سو، یعنی وہ علماء جن کے بارے میں طے ہے کہ یہ علماء اہل سنت والجماعت سے الگ ہے، یہ بریلی فرقے کا ہے، یہ غیر مقلد کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ قادیانی ہے۔ علماء نے لکھا کہ ان کی مجلسوں میں شریک ہونا بھی ان کی مجلسوں کی طاقت کو بڑھانا ہے۔ جیسے 10 محرم کو شیعہ کے لوگ وہ ماتم جلوس نکالتے ہیں، ہمیں مار مار کر پوچھا جائے تو ہمارے خون کے قطرے قطرے میں یہی بات نکلے گی، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے جو شیعہ کے علاوے کو دیکھنے جائے گا، جو شیعہ کے خود کو دیکھنے جائے گا، جو شیعہ کے ماتم اور جلوس میں شامل ہوگا، فرمایا کہ فہو منہم، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تم لاکھ رو لو پیٹ لو، نہیں صاحب میں سنی، میں نے کہا نا ہمیں اگر قتل بھی کیا جائے، شہید کیا جائے، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں سنیت کی ہوئی ہے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ ان کی طرف تم نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، ان کی مجلسوں میں شریک نہ ہو، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کے ساتھ ہمارے دلوں کو ملا کر رکھ دیں گے۔ آپ کے جانے سے ان کا مجمع بڑھے گا، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے یہ سنی ہے، کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، شادی کی محفل میں یہ نہیں لکھا یہ سنت کا حامی ہے، یہ جو ہے انگریزوں کے سسٹم سے نفرت، یہ نہیں، کھا رہے ہیں تو سب کھا رہے ہیں، ویڈیو میں سب آ رہے ہیں، کیمرے میں سب آ رہے ہیں، عورتیں سب پر بے پردہ ہیں، ان پر خدا کا قہر اور اللہ کا جو عذاب نازل ہوگا ان کے ساتھ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ بس کھا لیں ایسی مجلس جو مجلس خلاف سنت ہو، ایسی مجلس جو علماء اہل سنت اور جماعت سے ہٹی ہوئی ہو۔ ہم کبھی یہاں جمعہ میں نہیں رہتے،
کہاں گئے؟ ذرا ٹیسٹ دیکھنے کے لیے گئے، فلاں غیر مقلد فلاں بریلی کا بیان سننے کے لیے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ چن کر ایسی جگہ جمعہ میں جائیں، ایسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں کہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ حشر بھی ہو تو ہم سینہ ٹھوک کر کہہ سکیں ہاں یہ صحیح عالم ہے۔ یہ کوئی مٹھائی کی دکان ہے، حلوائی کی دکان کہ آپ نے یہ حلوہ بھی ٹیسٹ کیا، یہ حلوہ بھی ٹیسٹ کیا؟ یہ شریعت کا معاملہ ہے کہ آپ نہیں جانتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، بڑی اہم اور قیمتی بات ہے، مذاق نہ سمجھیں۔ میرے گھر کے سامنے مسجد تھی، لوگ بولتی محلے کی مسجد چھوڑ کر نہیں جانا، بریلی مسجد ہے، اودانا کی مسجد ہے، غیر مقلدوں کی مسجد ہے، قرآن غلط پڑھنے والے کی مسجد ہے، اور بیان کے اندر میٹھے گولیاں دے کر سنانے والے کی مسجد ہے، مر رہا ہے۔ ارے اپنا ایمان زندہ ہو رہا ہو، محلے کی ہوٹل چھوڑ کر دوسری محلے کے ہوٹل کو کھانے جاتے نہیں جاتے؟ آپ کس کے پیچھے تابع امام کے چل کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ کس کی دین کی باتیں سن رہے ہیں؟ غلط آدمی ہوگا، میں کسی کو غلط نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نبی کی نگاہ میں وہ غلط ہوگا تو آپ کو جو ہے سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا ہم اپنی نماز کس امام کو دے رہے ہیں۔ داڑھی کٹا ہوا کٹارا اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، بیڑیاں پھونک رہا ہے۔ میں علل اعلان ممبر رسول پر کہتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، بیڑی پینا گناہ کبیرہ، زردہ کھانا گناہ کبیرہ، سگریٹ استعمال کرنا گناہ کبیرہ، کرتے ہو تو توبہ کرو، لیکن یہ کہہ رہا ہو کہ کوئی امام اگر بیڑی سگریٹ یا زردے کا استعمال کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، عورت کو بے پردہ لے جا رہا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، داڑھی کٹا رہا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بلڈنگ تعمیر کرتے ہو ایک ایک اینٹ ٹھوک بجا کر لیتے ہو، بالو ٹھوک بجا کر لیتے ہو کہ مکسٹ اور نقلی بالو نہ آ جائے، نقلی سیمنٹ نہ آ جائے۔ نماز اتنی سختی کہ حرکت و لاقت کے پیچھے آپ تابع امام کے کھڑے ہو گئے، اس کے لیے کوئی جستجو کی ضرورت نہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، آقا نے فرمایا کہ فانظروا امن تاخذون دینکم، تم دیکھو کہ کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو، کس کو تم اپنی نمازیں دے رہے ہو۔ کیا یہ امام جو بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے، عورت کو بے پردہ لے جاتا ہے، ننگے چینل دیکھتا ہے، کیا ہماری نماز خود اس کی نماز کا اوپر جانا مشکل؟ حدیث میں آقا نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے 40 دنوں تک دعا قبول نہیں، نماز بھی دعا ہے، اور جس امام کی نماز ایک بالغ خود اوپر نہ جا سکے وہ ہزاروں لوگوں کی نماز آسمان تک لے جائے گا۔ ہم کسی پر الزام نہیں، آپ کون سے محلے میں رہتے ہیں، آپ کے محلے میں کون سی مسجد، آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، ہم شریعت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ان چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک مقرر تقریر اچھی کرتا ہے لیکن اس کا مطلب دوسرا ہے، اس کا مقصد فکر دوسرا ہے، یہ سوچ کر چلو ذرا مزہ ملتا ہے۔ دیکھو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ 10 وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت، تمام صحابہ جنتی، تمام صحابہ، ان تمام صحابہ میں رینک ہولڈر یعنی خصوصی طور پر جنت کی صنعت اور ان کے جنتی ہونے میں نہ زمین کو شک، نہ آسمان کو شک، نہ جنت کے فرشتوں کو شک، نہ رضوان کو شک، تمام صحابہ جنتی۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا اعتقاد، یہ ہمارا بھروسہ اللہ پر، تمام صحابہ جنتی۔ اللہ نے کلام پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب دونوں راضی ہو گئے تو ہمارا کیا کام ہے؟ ان کے عیب پکڑنا، ان کے بارے میں برائیاں پکڑنا۔ ان میں سے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، پہلے نمبر پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر بن الخطاب۔ تمام صحابہ جنتی، اور تمام صحابہ میں 10، اور 10 میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے وہ حضرت عمر فاروق ہو سکتے ہیں۔
फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है वहां शैतान नहीं भटकता, शैतान हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से पेशाब कर लेता है, इसलिए डरता है। लेकिन इसके बावजूद तौरेत खोल कर पढ़ रहे थे, तौरेत खोल कर पढ़ रहे थे, यानी गैर की मजलिस में, गैर मकतबे फिक्र की किताब, तौरेत इस्लामी किताब नहीं। एक मिनट के लिए रुकिए आप। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको दूसरे नंबर का जन्नती कायनात में बताया गया, क्या आपके बारे में कोई डाउट हो सकता है कि हजरत उमर फारूक मजहब बदल देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, तौरेत पढ़कर ये कहेंगे नहीं अल्लाह मुझे कुरान पसंद नहीं, मुझे तौरेत पसंद है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं, मुझे हजरत मूसा अलियाज़ुबिल्लाह 100 मरतबा भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हन के किसी गोशे में, ख्वाब में भी आप ये नहीं सोच सकते। लेकिन तौरेत पढ़ रहे थे, अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरेत पढ़ रहे, देखा कि अब खत्म करेंगे, तब खत्म करेंगे, खत्म होने का नाम नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रावी बयान करते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर अनार के दानों की तरह सुर्ख हो रहा था, लाल हो रहा था गुस्से की वजह से। हजरत उमर फारूक क्या मजहब बदल सकते थे? क्या तरीका बदल सकते थे? जान 100 मरतबा जाएगी, लेकिन हजरत उमर फारूक आका के दामन छोड़ने वाले नहीं। क्या समझते हैं आप हजरत उमर? लेकिन आका ने फरमाया, उमर क्या मेरे होते हुए, क्या कुरान होते हुए तुम तौरेत पढ़ रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर तुम महबूब के चेहरे को नहीं देखते? हजरत उमर पढ़ने में मजबूर थे, तो जब आका के चेहरे को देखा, आका का चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो रहा था। बातिल फिरकों की किताबें, बातिल मसलकों की जो है उनकी महफिलों में जाना, तुम करो ना करो, हजरत उमर फारूक करने वाले नहीं थे। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। तौरेत पढ़कर तौरेत पर अमल करने वाले नहीं थे, वो सिर्फ पढ़ रहे थे, लेकिन आका नाराज हो गए। और जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका के चेहरे अनवर को देखा, सुर्ख हो गया, अनार के दानों की तरह आपका चेहरे मुबारक। फरमाया, ऐ उमर तुम तो तौरेत पढ़ रहे हो, लौ कान मूसा व ईसा हय्युन, तुम तौरेत की बात छोड़ो, तौरेत जिस पर नाजिल हुई हजरत मूसा, इंजील जिस पर नाजिल हुई हजरत ईसा, अगर इनको जन्नत को जाना होगा और आएंगे मेरी उम्मत के अंदर, लमा वसिअहुमा इल्ला इत्तिबाई, इन दोनों को मेरे तरीके पर चलना पड़ेगा। मूसा ये नहीं कह सकते कि तौरेत मुझ पर नाज़िल हुई मैं तौरेत पढ़ूंगा, ईसा ये नहीं कह सकते इंजील मुझ पर नाज़िल हुई मैं इंजील पढ़ूंगा। अगर इनको जन्नत में जाना होगा, ऐ उमर तुम तौरेत पढ़कर क्या करोगे? ईसा मूसा भी आएंगे तो जन्नत में जाना होगा तो रब का कुरान पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग जो बातिल फिरकों से मुताल्लिक हैं, बज़ाहिर पगड़ी डालते हैं, लंबे जुब्बे डालते हैं, जुमा में जाकर बैठ गए, उनके पीछे नमाज पढ़े, तो ये ना कहना नहीं हजरत देखने गए थे, जोक सुनने गए थे, वाक़ियात सुनने गए थे, तुम बदलो ना बदलो। क्या हजरत उमर बदल सकते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। उनको इजाजत नहीं दी गई बातिल फिरकों की किताब पढ़ने और बातिल मसलक से ताल्लुक रखने की। पक्के देवबंदी, पक्के तबलीगी, पक्के अहले सुन्नत वल जमात इस रास्ते को छोड़कर और रास्ते के उलमा के बयानात में जाना, उनकी मजलिसों में बैठना, उनके पीछे अपनी नमाज पढ़ना, शरीयत मुताहरा इस बात की कतई इजाजत नहीं देती। तुम बरेली हो जाओ, चले जाओ, तुम्हें अल्लाह नहीं पूछता। तुम कादियानी हो जाओ, चले जाओ कादियान के अंदर, अल्लाह तुम्हें नहीं पूछता। तुम गैर मुक़ल्लिद हो जाओ, चले जाओ तुम चार मीनार के अंदर। जिस पटरी को अपनाए हो उसी पटरी पर अपने पहिए रखो। रेल जो चलती है कहाँ? पटरी पर चलती है। रेल ये कहे कि साहब कितना बड़ा जहाज पानी में चलता है,
ذرا میں پانی میں اتر کر دیکھوں، ریل ڈوب جائے گی، ریل کو پٹری پر چلنا پڑے گا تب اسے منزل ملے گی۔ جو ملا اس کو اپنا بچہ حوالے کر دیا، مدرسے کا مسلک معلوم نہیں کیا، مدرسے کا مکتب ذکر معلوم نہیں کیا، حضرت یہاں قرآن حفظ کراتی گتے، بچہ کو دینی تعلیم دیتی گتے، بچوں 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا ہمارا بچہ کون سے مکتب ذکر کے مدرسے میں جا رہا ہے، کون سے مکتب ذکر کے مکتب میں جا رہا ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ دنیا کی جو تعلیم ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ تو مسلمانوں سے حاصل کرو، اس لیے کہ کافر اگر سائنس بھی پڑھائے گا، جغرافیہ بھی پڑھائے گا تو اس تعلیم میں اس کا کفر ملا ہوا ہوگا۔ تو کہاں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان عورت جیسے مرد سے پردہ کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، مسلمان عورت غیر محرم مرد سے پردہ کرتی نہیں کرتی، چہرہ چھپانا، جسم کو چھپانا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک غیر محرم سے پردہ ہر مسلمان عورت پر واجب۔ تو کہانی کتابوں میں لکھا ہے جیسے مسلمان عورت غیر محرم مرد سے پردہ کرتی ہے، کسی طریقے سے مسلمان عورت کا اپنے جسم کو غیر مسلم عورت کو دکھانا ناجائز ہے۔ اس کے کفر کی نحوستیں، اس کے شرک کی نحوستیں اللہ اس کے چہرے پر ڈال دیں گے بلا وجہ، اپنے چہرے کو دکھا کر یہ عورت کا ایک ہے، چلو ڈیڑھنی سے بات کر لیا، چمارنی سے بات کر لیا، یہودن سے بات کر لیا، بندن سے بات کر لیا۔ تو کہانی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت جیسے مرد سے پردہ کرتی ہے ایسے عورت غیر مسلم عورتوں سے پردہ کرے، ان کے سماج کا، ان کے کلچر کا، ان کے چہرے پر کفر کا اور یہودیت اور نصرانیت کے آثار مسلم عورت کے عقیدے پر پڑ سکتے ہیں، کتنا بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر کہاں ایک مرد کو اجازت ہوگی کہ ایک مرد غیر مکتب فکر اور غیر مذہب والے سے وہ ان کی مجلسوں کے اندر بیٹھے، ان کی تعریف کرے اور ان کے پھول مالائیں پہنائے؟ نہیں، ہرگز شریعت مطہرہ کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت مطہرہ اس میں معاشرت یعنی بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، اولاد کے ساتھ تعلقات کو نبھانا چاہتی ہے، اور یہ جو لڑائیاں آ رہی ہیں یہ لڑائیاں اس لیے آ رہی ہیں، عورت یہ تو دیکھتی ہے کہ مرد میرا حق کیوں نہیں ادا کرتا، اور مرد یہ تو دیکھتا ہے کہ عورت میرا حق کیوں نہیں ادا کرتی، لیکن شریعت اس کا الٹا کہتی ہے۔ عورت کو کہتی ہے تو مرد کو خوش رکھ، اور مرد کو کہتی ہے شریعت کہ تو عورت کو راضی رکھ۔ یہاں تنبیہ کی، سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا ہڈی ٹوٹ جائے گی، وہاں تنبیہ کی اگر مرد کو ناراض کیا تو نے، سجدے کی حالت میں زندگی گزار اور سجدے کی حالت میں تو مر جا، تیرا سجدہ ایک بالش اوپر نہیں جائے گا جب تک کہ تیرا عارضی خدا، تیرا زمین کا مجازی خدا تجھ سے راضی نہ ہو۔ اس کو یہ کہا گیا اور اس کو یہ کہا گیا۔ سرور کائنات آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے سلوک کیا کرتے تھے؟ وہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھ کر چاند شرما جاتا تھا، جن کو دیکھ کر سورج بے نور ہو جایا کرتا تھا، یہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں جاتے تھے، آپ کی کیفیت کیا تھی، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا، ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ظہر کی اور عصر کی نماز ان کی آواز سے نہیں پڑھی جاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کو بہت سخت ڈانٹا ہے، کہا ہے کہ تمہارا بندے کا کام اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، غلام کا کام مالک کے حکم کی تعمیل کرنا۔ مالک نے کہا پانی لے کر آؤ، اب غلام پوچھنے لگا کتنے لیٹر پانی؟ کئی کو یہ ٹائم پانی ٹھنڈک ہے نا، ہوا چل رہی ہے نا، یہ غلام کی ڈیوٹی نہیں ہے، غلام کا کام مالک کے حکم کی تعمیل ہے۔ یہ جو اللہ نے نمازیں رکھی جہری سری، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہیں کیا لینا دینا؟ اللہ اگر فجر کو سری کر دیتا تم لٹ لے کر دوڑو گے، ایسا تو نے کیوں خیرات رکھ دیا، آہستہ کیوں نہیں رکھا؟
حضرت بہت سخت منع کرتے ہیں، ایسی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. پھر بھی حضرت نے ایک وجہ یہ لکھی ہے، جیسے انسان کے دو روپ ہوتے ہیں، کبھی وہ جلال میں رہتا ہے، کبھی جبان میں رہتا ہے، کبھی غصے میں رہتا ہے، غصے کے موڈ میں رہتا ہے، اور کبھی محبت کے موڈ میں رہتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بھی دو حیثیتیں ہیں، ایک جلال کی، ایک جمال کی. جلال غصے کی حالت، دن میں جب دھوپ تیز ہوتی ہے، جہنم بھڑکائی جاتی ہے، اللہ جلال میں رہتے ہیں. اور کوئی آدمی جب غصے میں رہتا ہے تو بولنے والا اپنی زبان سے بول نہیں پاتا، خاموش اس کے سامنے کھڑ جاتا ہے. تو ایسے ہی ظہر اثر اللہ کے جلال کا وقت ہے تو ظہر اثر میں خاموش بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور خاموش پر یاد کرتا ہے. اور بندہ جب محبت کے موڈ میں ہوتا ہے، دو بات کرنے کے بجائے 4 بات کرنے کو جی چاہتا ہے، 4 کے بجائے 40 بات کرنے کو، تو مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں اللہ تبارک تعالیٰ جمالی کیفیت میں رہتے ہیں. اس لیے اس وقت فراق کو زور سے پڑھ کر اللہ کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. پہلے بھی آیا تھا کہ اولاد اگر ماں باپ کو کچھ چیزیں دے کر حق بخشوانا چاہے، مذہب اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. میت کو دفنانے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اور 40 قدم پر دعا پڑھی جاتی ہے اور گھر کے پاس پہنچ کر دعا پڑھی جاتی ہے. رسم جو بنا دیا ہم نے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ دعا پڑھیں، قبر کے پاس پڑھیں، 2 قدم پر پڑھیں، 20 قدم پر پڑھیں. یہ جو فکس کر لیا کہ 40 قدم پر پڑھیں گے پھر گھر میں آ کر پڑھیں گے، یہ غلط طریقہ ہے. میت کے حق میں اظہار ثواب کرے اور جتنا زیادہ اس کے حق میں دعا کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بناؤں کو ٹالتا ہے، تو جتنا زیادہ صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس مرحوم کو اس کا اجر پہنچاتے رہیں گے. شادی میں اگر لڑکی اور لڑکے والوں کی طرف کی دعوت صرف لڑکے والے ہی ولیمہ کر کے دے رہے ہوں، ایسی دعوت میں جا سکتے ہیں. یعنی میں نے شاید بتایا تھا، اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کی دعوت جو لڑکی والوں کی طرف سے کی جاتی ہے وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ لڑکے والے ظلم کر کر زبردستی ان سے وہ لیتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے اور دوسرے اس وجہ سے کہ شادی کے موقع پر مرد کی حیثیت مردانہ ہے، مہر یہ دیتا ہے، ولیمہ یہ کرتا ہے، نانو نفقہ یہ دیتا ہے، عورت کو مکان یہ دیتا ہے، تو بیاہ کرنے کا بھی حق اس کا ہے. ولیمہ یہ کرے گا تو اس کا کیوں کھائے گا؟ تو 2 حیثیتوں سے لڑکی والوں کی دعوت صحیح نہیں ہے. آپ رمضان کے مہینے میں ختم کھا لیں کہ ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، خاندان قبیلہ چھوٹ جائے. لڑکی والوں کی جو دعوت شادی کی ہوتی ہے اس کو کبھی قبول نہ کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ لڑکے والے اگر ولیمہ کریں، ایسا نہیں کہ ولیمے کے نام سے آپ ٹوٹ پڑے، ولیمہ بھی مسنون ہونا چاہیے، یعنی اس میں سادگی ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، بڑے ہوٹلوں کے اندر فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، کیمرہ نہیں ہونا چاہیے، ویڈیو نہیں ہونا چاہیے اور بے پردگی نہیں ہونا چاہیے. شریعت کے یہ تمام حدود اگر ولیمے میں ہو تو وہ ولیمہ ہے، ورنہ وہ ولیمہ نہیں، وہ خدا کے غضب اور خدا کے عذاب کو دعوت دینے کی محفل ہے. اور وہاں جو جا کر آدمی بریانی میٹھا کھاتا ہے وہ بریانی میٹھا نہیں، وہ جہنم کا لہو اور جہنم کا پیٹ اور جہنم کی رنڈیوں کی شرمگاہ سے نکلنے والی جو گندگی ہے وہ اس کو کھا کر آ رہا ہے. اب مرضی آپ کی ایک نوالے میں سوچنا، حضرت نے کہا تھا کہ جہنم کی رنڈیوں کی شرمگاہ سے نکلنے والی رال میں کھا رہا ہو، ان کے جہنم کی غسلین میں پی رہا ہو. اب آپ کی غیرت شرم حیا اجازت دیتی ہو تو خلاف شرع دعوتوں میں ضرور جاؤ. بعض مسلمانوں کے گھروں میں برتھ ڈے مناتے ہیں، پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ہم کیک نہیں کاٹ رہے ہیں،
सिर्फ पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है? बर्थडे का लफ्ज जो आया ये ईसाई बच्चे होने का सबूत हो गया, ये अंग्रेज के नुस्खे से पैदा होने की दलील हो गई। अब सामने केक काटो ना काटो, फकीर होगा केक नहीं काट रहा होगा, या एक बिरयानी बना रहा होगा, या नए कपड़े पहन रहा होगा। बर्थडे का तस्वुर खुद ईसाई और अंग्रेजी माहौल की देन है। इस्लाम में कतई इसकी कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ फॉर्म में लिखते वक्त या ये कि कभी हमें किसी मौके पर डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए याद कर ले तो कर ले, वरना हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें मरने की तारीख याद करने की जरूरत है। आका ने फरमाया हर नमाज ऐसे पढ़ो गोया तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज है, हर खाना ऐसे खाओ तुम्हारी जिंदगी का आखिरी निवाला है, हर सलाम ऐसे फेरो जैसे तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सलाम है। हमें मौत को याद करने का हुक्म दिया गया, हमें उल्टे कदम ईसाई कुत्तों की तरह हमें पैदाइश की तरफ जाने का हुक्म नहीं दिया गया। बर्थडे बनाकर तुम शुक्राने की नमाज पढ़ो, बर्थडे बनाकर तुम जो है गरीबों को खाना खिलाओ, हराम है, हराम है, हराम है। शरीयत में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। अक्सर जगह देखा गया मुसलमान औरतें बुर्का पहनकर गैर मुस्लिम लड़कों के हाथ पे मेहंदी लगाती हैं, ये मुसलमान औरत नहीं है। मुसलमान औरत हया की पैकर होगी, मुसलमान औरत शर्म और पाक दामनी का मुजस्सम पैकर होगी। ये जो औरत बुर्का पहन ले तो बुर्का रंडी भी पहनती है, बुर्का हिंदू औरत भी पहनती है। मुसलमान औरत इतना दलील काम नहीं कर सकती कि अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में देकर मेहंदी लगाए या उससे मुसाफहा करे। मुहर्रम के महीने में शहादत के दिन जो गड्ढा खोद कर अंगार लगाई जाती है और उसके अंदर कुछ चीजें डाली जाती हैं, मैंने कहा कि शिया की रस्म है, बयान में इस बात की वजाहत हो गई। जो ये काम करेगा, मिसाल के तौर पर ईसाई क्रिसमस के मौके पर गुड़ी निकालते हैं और उनका अकीदा यह है कि कबूतर का जोड़ा अगर कोई मन्नत कर कर, कोई इरादा कर कर उस गुड़ी पर उड़ाया जाए तो अल्लाह उसकी मन्नत को पूरा करते हैं। कोई मुसलमान ये समझकर अगर वो उड़ाएगा उस गुड़ी के ऊपर कबूतर का जोड़ा, वो ईमान से निकल जाएगा, उसको तजदीद ईमान करनी पड़ेगी, इसलिए कि उसने गैरुल्लाह की मन्नत की, उसने ईसाइयों के तरीके को अपनाया। बाद मुसलमानों के घरों में खाना टेबल पर बैठकर खाया जाता है, तमाम घर वाले बातें करते खाते हैं, क्या इससे रिस्क की तौहीन नहीं होती? हजरत मौलाना ताहिर गयावी साहब जो आलम इस्लाम के अहले सुन्नत वल जमात के और देवबंदी मकतब फिक्र के तर्जुमान और मुनाजिर समझे जाते हैं, बिस्मिल्लाह नगर में हजरत एक मरतबा तशरीफ लाए थे। हजरत ने फरमाया कि ये टेबल पर जो खाना लोग खाते हैं ये आधे अंग्रेज हैं, वो खड़े हो पूरा खड़ा होता है, ये आधा खड़े होकर खा रहा है, यानी ना बैठ रहा है ना खड़ा हो रहा है। ये रुकू की हालत में इंशाअल्लाह कुछ दिन ये खाएगा तो आइंदा चलकर कुत्ते जानवरों की तरह खड़ा होना इसके लिए आसान हो जाएगा। अब मुसलमान के घर में पैदा हुआ, छुट्टे ही खड़ा होकर खाएगा, दादा अल्लाएगा, नाना अल्लाएगा उसे, तो इसलिए डायरेक्ट खड़ा होने से पहले एक स्टेप टेबल पर बैठकर खा रहा है। टेबल पर खाना खिलाफ सुन्नत है, होटलों के अंदर मजबूरी है कि आदमी वहाँ खड़ा होकर खाए, ज्यादा बेअदबी और बैठने के लिए जगह नहीं, ये और बात है। लेकिन घरों के अंदर वलीमे की दावत हो या घर की ठंडक की दावत हो, सुन्नत के मुताबिक जिसकी जान टाइट होगी वो कुत्ता बाहर जाएगा, खाना नहीं खाएगा। जिसकी खिस्मत फटने की अंदेशा होगा, अल्लाह उसे सुन्नत के खाने से महरूम करेगा। उनकी रियायत में उनको टेबल मत दो, ऐसे कुत्तों को बाहर हड्डियां डालते हैं झाड़ के पास, वहां जो है आप कुर्सी रखकर कुत्तों के साथ उनको खाना दो। कमीने यहूदियों का लिबास खिस्मत फटने का, आधा पेशाब अंदर और आधा पेशाब बाहर जाने का क्यों कहना, और फिर सुन्नत के दस्तरखान देखकर मुंह पर झुल्लियां लाता है, ऐसे कमीने को लाओगे खाना कम पड़ जाएगा। लोग कहते हैं ना 200 आदमियों के लिए कैटरिंग में हमने खाना बनवाया, अभी 150 खाए, खाना कम पड़ गया। ऐसे कुत्ते जो सुन्नत पर अमल नहीं करते आकर मनहूस खाना खाते हैं तो खाने की बरकतें खत्म हो जाती हैं। तो आप जानते हैं
ہر گھر کے سامنے ایک ٹٹی ہوتی ہے جہاں ہڈیوں کو پھینکا جاتا ہے. سنت سے الرجی کرنے والے جن کی قسط پھٹنے کا اندیشہ اور جن کی پیانٹ پھٹنے کا اندیشہ رہتا ہے، ان کو اس پیاری پیاری ننھی منی جو کتوں کی مخلوق ہے وہاں بیٹھ کر ان کو عزت کے ساتھ کھانا کھلاؤ. یہ ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں صاحب، ہم زمین پر بیٹھ کر دسترخوان میں کھانے والے ہیں، عزت والے آفیشل لوگ ہیں، رائل فیملی کے لوگ ہیں. یہ ہمیشہ کتوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کتوں کے ساتھ ان کو بٹھا کر کھانا دیجیے. عزت کے ساتھ سنت کے دسترخوان میں بیٹھنے کے یہ لائق نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بچی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور اس طرح اس کا نام ہے، اس وجہ سے نام اگر اچھا ہو قرآن کا حدیث کا، طبیعت کے بگڑنے میں نام کی مداخلت نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی پرورش اور ماں باپ کے طور طریقے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے چہرے لڑکوں کی طرح ہیں، اسے گت نہیں لڑکا پیدا کرنے اللہ سے مانگنے، لڑکی کو لڑکے بال کٹاتا ہے اور ان کو جینس پینٹ پہناتا ہے، ٹی شرٹ پہناتا ہے. گھر میں نحوست آئے گی نہیں اس کی طور کیا ہوگا؟ گھر کی برکتیں رحمتیں ختم ہوں گی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ نام اسلامی ہو، خدیجہ ہو یا سمیہ ہو یا سلمہ ہو، جو بھی ہو، اگر نام اسلامی ہو تو نام ہو سکتا ہے کہ اس کی 100 بیماریوں میں سے 80 بیماریاں نام بچا رہا ہو. یہ نام اور ہٹا دیں گے تو وہ تو بسترے پر کھڑے بیٹھے بیٹھے پیشاب بہانا کرنے لگے گی. یہ نام کی برکت ہے کہ اتنی شرارت اس نے کم رکھی ہے اور اتنی بیماریاں کم ہیں. ذرا نام فلموں کا رکھ کر دیکھو، ناک میں دم کر دے گی یہ بچی. مجھے اتنا قرض ہو گیا کہ جب تک میں سود پر نہ دوں میری پریشانی دور نہیں ہوتی. وہ بھی تھوڑے دن پھر وہی پریشانی. دیکھیے قرض لینا کوئی اچھی چیز نہیں. قرض آدمی اسی وقت لیتا ہے جب وہ ضرورت سے زیادہ اخراجات کے لیے اپنی چادر سے زیادہ قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. شریعت نے مسلمانوں کو قناعت یعنی جو ملا جتنا ملا صبر کی زندگی گزارنے کی تسلیم کی ہے. روٹی ملی ہے، روٹی کھا لیجیے، پانی میں ڈبو کر کھا لیجیے، پیاز میں کھا لیجیے، نمک کی ڈلی لگا کر کھا لیجیے. قرض کی نوبت شام پتی کریں گے کہ کوئی آیا بکرے کا گوشت منگوایا، کوئی آیا مرغی کا گوشت منگوایا، شام کیا ضرورت ہے؟ کل آپ سود پر پیسہ لیں گے، قرض لیں گے تو جس کے سامنے آپ نے شام پتی کے لیے بکرا کٹوایا تھا، مرغی کٹوائی تھی، وہ آپ کا قرض پھیڑے گا؟ نہیں پھیڑے گا. کوئی کسی کے ساتھ نہ دنیا میں آئے گا نہ آخرت میں آئے گا. اپنی جو حیثیت ہے حیثیت کے مطابق کپڑا پہنیے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھائیے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈال سکتے، سائیکل میں جائیے، کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. کار نہیں چلا سکتے آپ ٹو ویلر میں جائیے، آپ گاڑی نہیں رکھ سکتے آپ بس میں جائیے. عزت ذلت نہ گاڑی میں ہے نہ بنگلے میں ہے، عزت ذلت ایمان اور کفر میں ہے. جو ایمان کی زندگی گزار رہا ہے وہ آفیشل زندگی گزار رہا ہے، جو ڈھیر چماروں کی زندگی گزار رہا ہے وہ چماروں کی زندگی اور ہریجنوں کی زندگی گزار رہا ہے. عزت و ذلت ظاہری مکان کی شان و شوکت میں نہیں. انسان کو کسی انسان کو قرض کی نوبت نہیں آتی. انسان جو قرض لیتا ہے وہ شان پتی کے لیے لیتا ہے. عورت پیون لگا کپڑا برقع پہن رہی ہے، کیا شرم کی بات؟ یاد کر لے حضرت فاطمہ کے چادر پر کتنے پیون تھے. مرد یاد کر لے آقا کے چادر پر کتنے پیون تھے. حضرت عمر فاروق کی چادر پر کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے چمڑے کے پیون لگے. یاد کرے کوئی اس میں عزت ذلت کی بات نہیں. کاٹن ہو، سوت ہو، پیون لگا کپڑا ہو، کپڑے کو اس وقت تک نہ نکالے جب تک کہ کپڑا پرانا نہ ہو جائے، کپڑا نہ پھٹے. لیکن اگر کپڑا خرید رہا ہے اس کپڑے کو غریبوں کو دے دے. قرض کی نوبت ہرگز نہیں آ سکتی. قرض کی نوبت آتی ہے آدمی اپنے چادر سے زیادہ پیر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. عورتیں برقع پہنی ہوئی ہو اور چوٹی برقعے کے باہر ڈالی ہوئی ہو. عورت کا بال بھی پردہ ہے، جیسے عورت کا چہرہ پردہ ہے، ہاتھ پردہ ہے، سینہ کمر پردہ ہے، عورت کے بال بھی پردے میں شامل ہیں. عورت نے نماز کی حالت میں
बालों को अपने दुपट्टे से, अपनी ओढ़नी से 3 सुभान अल्लाह कहने की मिकदार में बाहर कर दिया, उसकी नमाज नहीं होगी। या औरत ने ऐसा दुपट्टा पहना, इतना महीन, इतना पतला था कि उसके बाल नजर आ रहे थे, तब भी उसकी नमाज नहीं होगी। नाखून काटने का तरीका इन्होंने पूछा है। सीधे तरफ से नाखून काटना चाहिए, ये सीधे हाथ की छोटी उंगली, उसके बाद की उंगली, उसके बाद की उंगली, फिर उसके बाद दाहिने हाथ तरफ से यहाँ तक, फिर दोनों अंगूठे मिलाकर। छोटी किताबें मिलती हैं जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जिक्र है। कई तरीके सुरमा लगाने के, इत्र लगाने के, तेल लगाने के, नाखून काटने के, कंघा करने के, बाल रखने के। छोटी किताब 7 रुपए 6 रुपए में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें। हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब लाखों किताबों को सामने रखकर छोटी किताब के अंदर खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, नाखून काटने की सुन्नतें। हर घर में जैसे बावर्ची खाने में नमक जरूरी है, हर घर में करंट जरूरी है, ऐसे हमारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुताल्लिक ये किताबें और इन किताबों का बार बार मुताला और इन किताबों को बार बार मुज़ाकरा करते रहे। हालत जनाबत में जिक्र कर सकते हैं या नहीं? हालत जनाबत में अल्लाह का नाम नहीं लेना चाहिए जब तक कि आदमी गुस्ल ना कर ले। गुस्ल खाने में गुस्ल करते वक्त कुछ पढ़ा जा सकता है या नहीं? ये तो 1000 मरतबा हमने कहा। एक तो आदमी नापाक, एक दूसरे जिस्म पर कपड़े नहीं, और तीसरे आजकल अटैच बाथरूम का गुस्ल खाना। हर किस सवाल नहीं पैदा होता कि वहां पर हम कोई दुआ करें, जिक्र करें, तस्बीह करें, बल्कि आपको गुस्ल कर लेना है, बाद में आकर आप जो है दुआ पढ़ सकते हैं। अगर कोई इंसान से झगड़ा हो और वो इंसान माफी मांग ले तो उसे माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई तलाक आप अपनी बीवी को दे रहे हैं, मौलवी साहब से क्यों पूछ रहे हैं? माफ आप चाहे कर सकते हैं या नहीं? अगर वो जालिम है तो इसके मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर सकते हैं या नहीं? कुरान ने कहा कि फसुल्हु खैर, सुलह कर लेना, माफ करना बेहतर है। ये मसला आपके इख्तियार में है, ये मुफ्ती साहब से पूछने का मसला नहीं है। रोजे में कौन सा जिक्र अफजल है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नस्तगफिरुका वगैरह। रोजे के अंदर कोई भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कलाम पाक की तिलावत करें। जो तिलावत ना कर सकता हो, मैंने पहले भी बताया था कि एक बुजुर्ग ने एक शख्स को देखा कि वो जहन्नम में है। वो बुजुर्ग अपनी जिंदगी में 70,000 मरतबा कलीमे तय्यबा पढ़कर रखे हुए थे, 70,000 मरतबा। तो उन्होंने रात को उठकर तहज्जुद के बाद दुआ की, है अल्लाह, मैंने 70,000 मरतबा जो कलीमा तय्यबा पढ़ा है ये इस मरहूम को दे दे जो जहन्नम में है। दूसरे दिन देखा कि ये मरहूम साहब जन्नत में सैर कर रहे। तो कहा अल्लाह क्या माजरा? तो उन्होंने कहा हजरत आपका शुक्रिया कि आपने जो 70,000 मरतबा कलीमा अपने लिए पढ़कर रखा था मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिया, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत करवा दी। शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 70,000 मरतबा कलीमा तय्यबा का विर्द अपने लिए महफूज रखना अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत होने का 100% यकीन है। तो रमजान का महीना है, तो आप कारोबार के वक्त, घर में गाड़ी चलाते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बीच में एक मरतबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 70,000 मरतबा अपने लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने शेख के लिए, जिसके लिए पहले अपने लिए महफूज रख लें। तो कलीमा तय्यबा का जिक्र जो है अफजल है। तिलावत भी जिसकी तबीयत जिसमें चलती हो, अगर किसी की तबीयत दरूद पढ़ने में मजा तो दरूद पढ़े, जिक्र करने में मजा तो जिक्र करे, कोई इस्तग़फ़ार कर रहा है तो इस्तग़फ़ार करे। अबाबील परिंदे जो खाने काबा लश्कर को मुनहज़िम करने आए थे, अल्लाह ने अबाबील परिंदे से उसको शिकस्त दिया। परिंदे से अल्लाह ने काम लिया, इसकी क्या वजह थी? मैंने बताया ये परिंदा अबाबील इतना छोटा और इतना कमजोर है कि एक आदमी, एक बच्चा अपनी हथेली में लेकर मसले तो वो चिड़िया मर जाएगी। अल्लाह ने वो जो लश्कर आया था खाने काबा को मुनहदीम करने के लिए अबरहा का,
ہاتھیوں کو لے کر آیا. اللہ ابابیل کو بھیج کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ میرے سامنے ہاتھی نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں. میرا عذاب آئے گا ایک چھوٹی سی چڑیا کو کچی مٹی دے کر اس لشکر کو میں تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے ابابیل کو بھیجا. جمعہ کے دن اگر کوئی شخص فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے تو کیا جمعہ کے دن کا غسل کی سنت ادا ہو جائے گی؟ حدیث پاک میں فرمایا میاں بیوی کے تعلقات کے زوجین کے تعلقات کے تعلق سے کہ جمعہ میں کرنا، تعلقات کو نبھانا مستحب ہے. اب ظاہر کی بات ہے جمعرات میں اس نے ملاقات کی تو غسل 12 بجے تو نہیں کرے گا، شریعت تو نہیں کہے گی. اب وہ جو غسل کرے گا تہجد سے پہلے کرے گا یا فجر سے پہلے کرے گا. تو حدیث میں ملاقات کی بات کا تذکرہ اور اسے مستحب بتایا گیا. تو جو غسل ہوگا تو انشاءاللہ وہ جمعہ کا غسل ہو جائے گا اور اسے جمعہ کے غسل کا ثواب اسے مل جائے گا. اگر کسی نے ملاقات نہیں کی ہے تو افضل یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے بعد وہ جو ہے غسل کرے اور تہجد جو پڑھنا ہے وہ بھی سورج کے حدیث میں یوم کا لفظ آیا ہے اور یوم سورج نکلنے کے بعد کو کہتے ہیں. حالانکہ دن مغرب سے شروع ہو جاتا ہے جمعرات کے دن، جمعرات کی مغرب کے بعد جمعہ لگ جاتا ہے، لیکن یوم دن اس کو کہتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد کہتے ہیں. اگر فرض ہوا ہے غسل تہجد اور فجر نماز سے پہلے سنت ادا ہو جائے گی. اگر غسل فرض نہیں ہے تو افضل یہ ہے کہ وہ دن کے وقت غسل کرے. اسی طریقے سے کسی نے سوال کیا ہے کہ یہاں تراویح کے موقع پر لائٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اور آپ نے جو تاخراتوں کے اندر ذکر کر کر دعائیں کر کر لائٹ بند کرتے ہیں آپ نے ان کو ڈھونگ کا لفظ استعمال کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ تاخراتوں میں ذکر کر کر دعائیں کر کر لائٹ بند کرتے ہیں وہ ڈھونگ ہے تو تراویح کے وقت بھی لائٹ بند کرنا ڈھونگ ہے. ایک بات یاد رکھیں، فتاوی عالمگیری کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، یہ سیکولر ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے. آپ عالم کے بارے میں بدگمانی کریں، عالم کو گالی دیں، عالم کی پگڑی اچھالیں، عالم کے پیچھے غیبت کریں، زبان آپ کی، دل آپ کا، مرضی آپ کی. لیکن فتاوی عالمگیری کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ علماء کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے، علماء کی شان میں جو بے ادبی کرتا ہے، لکھا ہے کہ خیف علیہ الکفر، اس کے بارے میں ڈر ہے کہ اس کا انجام مرتد ہو کر مرے گا، وہ ایمان سے ہٹ کر مرے گا. سوال بھی کرنا ہو تہذیب کے انداز میں کر سکتے ہیں. دیکھو تاخرات کے اندر اجتماعی طور پر عبادت کرنا خلاف سنت ہے. صحابہ کے عمل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، سیاہ ستہ کی کتابوں سے آن لائن دارالعلوم دیوبند فتویٰ دیتا ہے، آن لائن آپ کو جامعہ اشرفیہ لاہور سے فتویٰ ملتا ہے، کراچی سے فتویٰ ملتا ہے. جاؤ 10 روپے خرچ کر کر آپ جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے مقتدر علماء کرام کو پوچھو کہ تاخراتوں کے اندر دعائیں کرنا، تاخراتوں کے اندر بیان کرنا، تاخراتوں کے اندر مسجدوں کو سجانا، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم جس طریقے سے آپ کے مرد اور میرے مرد ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں اور کوئی ڈاؤٹ نہیں، اسی یقین کے ساتھ اور اسی بھروسے کے ساتھ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ علماء جو آپ کو ٹھکاتے ہیں تاخراتوں میں بریانیاں پکوا کر، مسجدوں کو سجا کر، بیانے کروا کر، چندہ لے کر، یہ قیامت تک ایک حدیث نہیں لائیں گے. اپنے ماں باپ کو خبر سے اٹھا لیں، اپنے پیر و مرشد، اپنے استادوں کو خبر سے نکال لیں، نہیں ملے گی کوئی حدیث، نہیں ملے گا کوئی فتویٰ اگر مگر کی تعویل کریں گے. کیا تاخراتہ میں مسلمانہ ہوٹلہ میں وقت برباد کر دی، بازارہ میں گھومتی، باہر پٹاخے پھوڑتی، اس کے واسطے ہمیں ان کو یہ اگر مگر تو کہہ سکتے ہیں. صحابہ نے کیا ہو، قرآن میں ہو، حدیث میں ہو. میں نے کہا 10
ہوتے آپ کے گھر میں انٹرنیٹ نہ ہو تو جاؤ انٹرنیٹ پارلر کے اندر آن لائن اردو فتوا.com ڈالو. جامعہ اشرفیہ لاہور، دارالعلوم کراچی اور دارالعلوم دیوبند کا مفتی آپ کو ملے گا. پوچھو، اگر وہ کہہ دے ہاں آپ کے گھر کا کتا بن کر ساری زندگی غلام بن کر میں زندگی گزاروں گا. یقین کے ساتھ سینہ ٹھوک کر میں کہتا ہوں یہ علماء علماء عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اپنی توبی بولنے کے لیے. تو یہ عمل بدعت کا عمل ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے فجر کی 2 رکعت ہونے کا یقین، تراویح کے 20 رکعت ہونے کی یقین اور کلام پاک کے 30 پارے ہونے کا یقین، ایسے ہی اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ ان کا عمل خلاف سنت ہے. یہ مرتے مر جائیں گے لیکن کوئی ثبوت قیامت تک دے نہیں پائیں گے. اس مرتبہ بھی فتاوا کے ساتھ اشتہارات ہم شہر کے اندر لگا رہے ہیں. اگر یہ حق پر ہوتے، یہ سچائی پر ہوتے، ان کے پاس دلیل ہوتی تو دلیل کا جواب دلیل سے دیتے، فتوے کا جواب فتوے سے دیتے. لیکن کہاں ہوگا فتوا؟ نہیں، ان کو قیامت تک کوئی فتوا نہیں ملے گا. یہ عمل خلاف سنت ہے، یہ عمل بدعت ہے. تو جو عمل بدعت ہوگا ہم نے اسے ڈھونگ کہا، بدعت کے عمل کو ڈھونگ کہا. اللہ کے نبی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چراغ بجھا کر لوگوں کو جمع کر دعا نہیں کی ہے. حضرت عمر یہ ڈھونگ تھا، ہم نے بدعت کو ڈھونگ کہا. تم تراویح کو ڈھونگ کہہ رہے ہو، تم تراویح اور سنت عمل کو ڈھونگ کہہ رہے ہو. کوئی لفظ ایسا کہو کہ لفظ کہنے کے بعد تمہاری عقل مندی کا ثبوت ہو. لائٹ جو بند کیا جاتا ہے یہ بھی کوئی ناٹک نہیں ہے، یہ بھی کوئی ڈھونگ نہیں ہے. آؤ ابھی تم آؤ. حضرت مولانا جو ہے ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے جتنے ادارے قائم ہیں بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، حضرت کی نگرانی میں جتنی مسجدیں چل رہی ہیں، اگر ان مسجدوں کو نہ جا سکو تو آؤ حضرت مولانا جو ہے ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کی بستی کو آؤ، حضرت کی مسجد میں دیکھو لائٹ اذان کے بعد چلتی رہتی ہے. جو ہی اقامت ہوتی ہے حضرت تمام لائٹوں کو بند کر دیتے ہیں. تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ ڈھونگ کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں. حضرت نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ مسجد کا مال بیت المال کا مال ہے، مسجد کا کرنٹ وقت کا کرنٹ ہے. یہ کرنٹ کب استعمال ہوگا؟ جب ہم تلاوت کریں گے، جب ہم کتاب پڑھیں گے، جب آدمی چلے گا پھرے گا. نماز قائم ہونے کے بعد کوئی کتاب پڑھ نہیں سکتا، کوئی قرآن کھول کر تلاوت نہیں کر سکتا. حضرت نے کہا کہ تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک صرف اتنی روشنی کہ کوئی مقتدی مسجد میں آ سکے یا کسی کا وضو ٹوٹے تو وہ وضو خانہ جا سکے، اتنی دھیمی روشنی کافی ہے. آج بھی بخدا اللہ کی قسم حضرت کی نگرانی میں چلنے والے یہاں بھی ہم نے شروع کرنا چاہا تھا. ایک داڑھی موڑا فاسق اسی وقت بدقسمتی سے آ گیا اور اس نے اس پر روک لگا دی. میں تمام جو ہے سوئچ کا ایک مین سوئچ بنانا چاہ رہا تھا، وہ آ گیا. 1 سال پہلے کی بات ہے، وہ کام اسی وقت رک گیا. عام فرض نمازوں کے اندر بھی بجلی کا ضرورت سے زیادہ استعمال یہ وقت کا مال ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. حضرت مولانا کی مساجد کے اندر اقامت کے بعد ضرورت سے زیادہ جو لائٹنگ کی جاتی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. ہمارا صرف تراویح میں عمل ہے. ہماری کوشش ہے کہ 5 وقتہ فرائض کے اندر بھی ہم اس پر عمل پیرا ہوں. ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب وقت ہوگا انشاءاللہ ضرور اس سنت پر بھی ہم عمل کریں گے. اس کو آپ ڈھونگ نہ کہیے گا. ایک کتاب ہے چھوٹی سی شفا امراض کے لیے، یہ کتاب بڑی مفید ہے. آیت شفا، آپ اس کتاب کو حاصل کرتے ہوئے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.